ہم سن رہے ہیں دہشت زدہ ناول، اور یہ اس ناول کا 14واں پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، تو چلیے آج کے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ بڑی لذیذ اور خوشبودار چائے تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو مغالبہ نہ ہوگا کہ میں نے اتنی لذیذ چائے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ درویش نے مجھ سے بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ممبئی کہاں سے آیا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور سیل کی غرض سے بمبئی آیا ہوں۔ درویش نے کہا، آج کل پنجاب میں تو فضا بڑی خراب ہو رہی ہے۔ جالندھر میں ایک جگہ ہندو فساد بھی ہوا ہے۔ تمہیں ان حالات میں لاہور سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ یہ سن 1947 کے شروع کا زمانہ تھا۔ مسلم لیگ نے قیام پاکستان کا مطالبہ کر دیا تھا، اور ہندوستان کے ہر شہر میں، خاص طور پر پنجاب اور یو پی میں، تحریک پاکستان اپنے زوروں پر تھی۔ جب میں لاہور سے چلا گیا تو فضا کچھ کشیدہ ضرور تھی، مگر درویش کی زبانی معلوم ہوا کہ اب حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور ہندو اور سکھوں نے تحریک پاکستان کے جلسے جلوس نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ مجھے سیاست سے کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن مسلمانوں کے ایک الگ ملک پاکستان کے قیام کا میں حامی تھا، جہاں مسلمان اپنے دین اسلام کے احکام کے مطابق آزادی اور خود مختاری سے زندگی بسر کر سکیں۔ قائد اعظم کو میں مسلمانوں کا بے لوث اور عظیم رہنما سمجھتا تھا۔ میں نے درویش سے کہا، کانگریس کو مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اکثریت کے علاقوں کا حق ہے۔ درویش مسکرا رہے تھے، کہنے لگے، پاکستان ضرور بنے گا، مگر مسلمانوں کو بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے اس سے پہلے کہ پنجاب کی فضا اور خراب ہو جائے واپس لاہور چلا جانا چاہیے۔ درویش نے کہا، میں بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گا، لیکن لگتا ہے جب تم بھی پنجاب جاؤ گے تو راستے میں پھنس جاؤ گے۔ میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں، میں نے ادب سے کہا۔ تو درویش نے کہا، بعض باتیں آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر وہ ہو کر رہتی ہیں۔ بہرحال ابھی تو تم بمبئی میں ہو، اس کی سیر کرو، چلے جانا۔ کچھ دیر اس درویش کے پاس بیٹھنے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے اجازت چاہی، تو درویش میرے ساتھ کوٹری سے باہر آ گیا۔ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، کبھی کبھی خدا کو بھی یاد کر لیا کرو، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کرو۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے انجانے میں یا جان بوجھ کر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے خدا سے معافی کا طلبگار ہو تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ میں نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا۔ میں تو ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ درویش نے میرے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اب جاؤ۔ درویش کی باتیں بڑی رمز و اشاروں میں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ درویش اور بزرگ لوگ اسی طرح باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے مجھے نیکی کی باتیں ہی بتائیں۔ مزار شریف کے باہر آ کر میں نے ٹیکسی لی اور ہوٹل میں واپس آ گیا۔ میں نے پنجاب کے جو حالات سنے تھے، اس سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے بمبئی میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ میری طبیعت لاہور جانے کے لیے ایک دم بے چین ہو گئی۔ وہ رات تو میں نے ہوٹل میں گزار دی۔ دوسرے دن ہوٹل ہی سے معلوم ہوا کہ پنجاب میل بمبئی سے کس وقت روانہ ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ رات کے وقت جاتی ہے۔ دن میں نے بمبئی کے بازاروں میں گھوم پھر کر گزارا اور رات کو کھانا کھا کر ہوٹل سے اسٹیشن کی طرف آ گیا۔
पंजाब मेल बम्बई के स्टेशन पर ही तैयार होती थी। एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन तैयार खड़ी थी। मैंने लाहौर का टिकट खरीदा और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन का सफ़र शुरू हो गया। रास्ते में खंडवा पर गाड़ी रुकी तो मुझे वो तमाम दहशतनाक वाक़यात याद आ गए जो मेरे साथ गुजरे थे। मेरे शब-ओ रोज़ और हालात इतने नॉर्मल हो गए थे कि लगता था कि ये वाक़यात जैसे ख्वाब में मेरे साथ गुजरे हों और मैंने ये कोई दहशतनाक ख्वाब देखा हो। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम वाक़यात मेरे जहन से महू होना शुरू हो गए थे। मेरी उंगली में कामनी नर्तकी की अंगूठी मौजूद थी। लगता था कि ये किसी औरत की मोहब्बत की निशानी है और मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कामनी का बताया हुआ वो मंत्र भी याद था जिसको 3 बार पढ़कर इसने कहा था कि मैं ज़मीन से बुलंद होकर हवा में उड़ने लगूंगा। यह सब कुछ डरावने माजी की एक यादगार मालूम हो रहा था। गाड़ी भोपाल, झांसी और ग्वालियर से भी आगे निकल पड़ी। मैं दिल्ली पहुंच गया। यहाँ ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी थी। स्टेशन पर कुछ मुसलमान आपस में बातें कर रहे थे। इनकी बातों से मालूम हुआ कि दिल्ली में भी फ़िरका वाराना फसादात शुरू हो चुके हैं और सब्ज़ी मंडी के मुसलमानों की कुछ दुकानें हिंदुओं ने जला दी हैं। ट्रेन दिल्ली से पंजाब की तरफ रवाना हो गई। मेरठ के स्टेशन पर मैंने बहुत सी मुसलमान बुर्का फोश ख़वातीन को प्लेटफार्म पर बैठे हुए देखा। एक आदमी ने, जो मुसलमान था, बताया कि मेरठ से मुसलमान निकलकर दिल्ली बम्बई की तरफ जा रहे हैं। अम्बाले से आगे जब पंजाब शुरू हुआ तो ट्रेन की दोनों जानिब खेतों में वीरानी सी छाई हुई दिखाई थी। कोई किसान किसी खेत में नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक गांव से धुआं उठ रहा था। लुधियाना स्टेशन पर आकर गाड़ी ऐसी रुकी कि आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुसाफिर डब्बों से बाहर निकल आए। गार्ड परेशानी के आलम में ड्राइवर से कोई बात करके वापस आ रहा था। मुसाफिरों ने इसे घेर लिया। इसने बताया, आगे जलंधर में गाड़ियों पर हिंदू सिख हमला कर रहे हैं। ट्रेन आगे नहीं जाएगी, यहीं से वापस दिल्ली चली जाएगी। मुसाफिरों में परेशानी फैल गई, लेकिन जान सबको अजीज़ होती है। सब ट्रेन में वापस जाने पर तैयार हो गए। मैंने फैसला कर लिया, ख्वाह कुछ भी हो जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं ट्रेन से निकलकर प्लेटफार्म के बेंच पर बैठ गया। मेरे देखते देखते पंजाब मेल लुधियाने के स्टेशन से दिल्ली की तरफ वापस रवाना हो गई। जिन मुसाफिरों ने लुधियाने जाना था वो ज़रूर उतर गए थे। मेरे पास लाहौर का टिकट था। जब गाड़ी दिल्ली की तरफ वापस चली गई तो मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं किसी न किसी तरह लाहौर पहुंचना चाहता था। अभी मशरक़ी पंजाब से मुसलमानों की हिजरत शुरू नहीं हुई थी। मुसलमान पंजाब के शहरों और देहात में रह रहे थे। लुधियाने में भी मुसलमानों की काफ़ी आबादी थी। मैंने सोचा कि शहर में चलता हो सकता है वहाँ से जलंधर अमृतसर जाने वाली कोई लारी वगैरह मिल जाए। स्टेशन पर वीरानी सी छा गई थी। स्टेशन के सामने बाजार में कुछ दुकानें खुली थी, मगर लोगों की आमतरफ ज़्यादा न थी। फिजा में कशीदगी और तनाव का एहसास हो रहा था। चाय के एक होटल में 2-3 आदमी बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी इनके पास जाकर बैठ गया। मैंने इनसे पूछा कि यहाँ से जालंधर अमृतसर की तरफ जाने वाली कोई लारी वगैरह जाएगी। इनमें से एक ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने इन्हें बताया कि मैं पंजाब मेल से लाहौर जा रहा था। ट्रेन यहाँ से वापस चली गई है, लाहौर जाना है। मैं यहीं उतर गया। वो आदमी बोला, बेहतर था कि तुम भी वापस दिल्ली चले जाते। यहाँ से तुम्हें जालंधर जाने वाली लारी मिल जाएगी, मगर आगे खतरा है। तुम मुसलमान हो क्या? मैंने कहा, हाँ। दूसरा आदमी ने कहा, फिर हम तुम्हें आगे जाने का मशवरा नहीं देंगे। जालंधर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, हो सकता है यहाँ भी कर्फ्यू लग जाए। तुम स्टेशन पर चले जाओ। ये कहकर वो लोग होटल से उठकर चले गए। इतने में ज़ोर से एक धमाके की आवाज़ आई।
اور دکانوں پر سے پرندے شور مچاتے اڑ گئے۔ ہوٹل کے مالک نے ملازم سے کہا دکان بند کر دو۔ ملازم باہر سے کرسیاں اٹھا کر اندر رکھنے لگا۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بازار میں سے گزر گئے۔ ان کے پیچھے سکھوں کا ایک جلوس نعرے لگاتا آ گیا۔ ہوٹل والے نے دکان کا دروازہ بند کر دیا۔ میں دکان کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ جلوس گزر گیا تو مالک نے مجھ سے کہا بھائی جدھر جانا ہے چلے جاؤ، ہم لوگ ہوٹل بند کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازار کی جو چند ایک دکانیں کھلی تھی وہ بھی بند ہو گئی اور بازار سنسان ہو گیا۔ میں جلدی جلدی بازار میں سے گزر کر ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پولیس کے سپاہی پھر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اسٹیشن کے آس پاس کے علاقے میں کرفیو لگ گیا ہے۔ شہر کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ یہ تھا اس کہانی کا چوتھا پارٹ۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ مزید پارٹ سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے۔ تو ملتا ہوں اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔